تہذیب میں، معاشرت میں، انسانوں کے درمیان، اچھے لوگوں کے درمیان ایک رنگا رنگی بھی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ چیزیں مختلف تو ہوتی ہیں، متضاد نہیں ہوتی۔ اس کا جیسے ایک پہلو سے میں آج کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہوں، مختصر سا انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ آدمی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہ ہوں، آدمی ہم وجودی کی سلک میں لپٹے ہوئے موتیوں کی طرح اگر نہ ہوں تو پھر ان کے درمیان اخلاق کے نام پر، شریعت کے نام پر، مختلف اصول و قواعد کی بنیاد پر صحیح اور غلط کا جیسے ایک فیصلہ کن تعلق پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ کہ یہ صحیح میں غلط، وہ غلط میں صحیح، وہ سچا میں جھوٹا۔ لیکن اگر آدمی نے اپنی فطری وحدت کو اس کی رنگا رنگی کے ساتھ، اس میں چھپی ہوئی بے حد و بے حساب خوشی کے ساتھ جذب کر لیا ہے، تو پھر دو مختلف، بالکل مختلف آدمیوں میں بھی وہ جو تعلق کا اخلاص ہوتا ہے، وہ جو اس رنگینی کا حصہ ہونے کا جو اپنی ذات سے ایک اعتراف ہوتا ہے، وہ پھر تضادات کو باقی نہیں رہنے دیتا، اور اس میں سب سے بڑا مظہر ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں، اچھے لوگوں کی معاشرت میں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، یعنی کہ مطابق واقعہ بات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن کو آج کی زبان میں جھوٹے کہا جائے گا، میں نہیں سمجھتا، تو وہ جو ہے وہ سچ نہیں بولتے، یعنی وہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہوتا جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے سچے آدمی کی سوسائٹی کو بھی خالی نہیں ہونا چاہیے۔ سچے مرجھا جائیں گے اگر اس طرح کے دلچسپ لوگ نہ ہوں۔ تو آج میں ایسے کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جن کو اس زمانے کی اصطلاح میں گپ باز، یعنی گپی، یعنی فرضی قصے کہانیاں سنانے والا سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ پہلے بہت ہوتے تھے، اب لوگوں کا سچ بھی چھوٹا سا، روکھا سا، کھردرا سا ہے، اور جھوٹ بھی بہت تاریک سا، بہت لتھڑا ہوا ہے۔ تو اب نہیں کچھ وہ، لیکن اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ رنچھوڑ لائن کراچی میں ایک جگہ ہے، پرانے کراچی کا حصہ ہے، لیاری کے قریب۔ وہاں ہمارے بہت سے دوست تھے، تو ہم لوگ سنیچر کی رات وہاں کیفے ملی ایک تھا جو ایرانی ریسٹورنٹ، وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا، وہاں ہم لوگ اپنی نشستیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک موقع آیا، اب وہ نشستوں کی تفصیل الگ ہے، لیکن ہم کچھ لوگ جو 4-5 لوگ تھے دوست، ہم گزر رہے تھے کسی گلی سے، تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا، انجمن قصاباں، وہ قصائیوں کی انجمن ہے۔ تو ہم نے کہا یار یہ تو بڑا عجیب نام ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا خوشگوار کر کے ہم خود ایک انجمن بناتے ہیں، اور اس کا نام ہے انجمن کذاباں۔ اس میں ایک رعایت یہ بھی تھی کہ اس کے عین سامنے ہمارے ایک دوست کا گھر تھا، اور وہ دوست جو ہے وہ بھی انہی لوگوں میں تھا کہ کبھی نہ پیش آنے والے واقعے کو وہ اپنا تجربہ بلکہ اس کا کردار بن کے بیان کرتا تھا، مرکزی کردار بن کے۔ تو یہ بھی ایک رعایت تھی۔ تو اس میں اس انجمن، انجمن کہہ لیں یا ہم جو دوست تھے، تو منشور یہ تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو جمع کرو، اور ان کو یہاں لانے میں جو محنت اور جو صرفہ ہے وہ کرو،
اور بس ان کی باتیں سنیں گے، اور خبردار کوئی ہنسے نہ۔ تو یہ ایک منشور تھا۔ تو ہم ہفتے کی رات کو ہر آدمی اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور کسی ایک دو حضرات کو ایسے لے آتا تھا، اور گھنٹے 2 گھنٹے تک ہم ان کی یہ سب سنتے رہتے تھے، اور سننے میں احسان مندی محسوس کرتے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ ہم انہیں اس طرح تھوڑی دیکھتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم ان کا یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اندر کی جو کملاہٹ ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، یہ ہمارے اندر کے بنجر پن کو ختم کرنے والی بارش ہے، یہ ہمارے تخیل پر جو فالج گر پڑا ہے، یہ ہمارے مفلوج تخیل کا علاج کرنے والے معالج ہیں۔ اور ایسا تھا، یہ کوئی وہ بات نہیں ہے، بس صرف مشکل یہ لگتا تھا کہ ہنسنے کی ممانعت تھی۔ تو اس کیفے ملی میں ایک صاحب وہ باقاعدگی سے آتے تھے، جو ہمارے دوست فراست رضوی کی دریافت تھے غالباً۔ تو وہ ان کا نام عباس تھا، لیکن ہم سب لوگ انہیں بھائی عباس کہتے تھے۔ دہلی کے محاورے میں دہلی والے بھائی پہلے لگاتے ہیں نام سے۔ تو بھائی عباس کا حلیہ یہ تھا کہ نہایت حسین و جمیل آدمی، بہت جیسے وجاہت والے آدمی، اور بہت قیمتی کپڑے اور سوٹ بوٹ یہ سب تھا، اور ایک سنہرے فریم کی ایک عینک تھی جو اس زمانے میں بہت بڑے لوگ پہنا کرتے تھے، وہ اور بریف کیس، چمڑے کا بریف کیس، یہ لے کر وہ چلتے تھے۔ اور انہیں جو نہ جانتا ہو وہ ان کے وہ اگر کہیں کہ میں پروفیسر ہوں تو آپ مان لیں گے، وہ کہیں میں منسٹر ہوں تو آپ مان لیں گے، وہ جو بھی کہیں گے آپ مان لیں گے۔ وہ بالکل تعلیم یافتہ پروفیسر یا ایک بڑا ریٹائرڈ ایتھلیٹ اس ٹائپ کے تھے۔ تو فراست بتاتے ہیں، ان کے 2 واقعات سناتا ہوں تاکہ کچھ ہماری زندگی میں بے ساختگی کے ساتھ خوش ہونے کے مواقع بھی تو آئیں نا۔ فراست، ہمارے دوست فراست حسین رضوی جو ماشاءاللہ خود مشاہیر میں سے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھائی عباس کیفے ملی میں 2-3 دوستوں کے ساتھ جو مشترک تھے بیٹھے تھے، تو میں چلا گیا، تو میرے ہاتھ میں وہ آکسفورڈ کی ڈکشنری تھی جو دستی ڈکشنری ہوتی۔ تو میں بیٹھا تو بھائی عباس نے بڑے غور سے وہ ڈکشنری کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فراست نے کہا کہ یہ انگریزی کی ڈکشنری ہے۔ ان کا یار تم ان سب چکروں میں نہ پڑو، یہ فضول چیزیں ہیں، اور بلا وجہ سردردی میں کیا جانا، اس میں کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن کا مطلب مجھے بھی نہیں آتا۔ اب یہ فقرہ، یہ مطلب، اور وہ بالکل ان پڑھ تھے، مطلب پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ایسے ہی فضول کام ہے، اس میں بعض الفاظ تو ایسے ہیں جن کا مطلب مجھے بھی نہیں معلوم۔ یہی بھائی عباس یہ 71 میں کراچی پہ بھی آتے تھے نا انڈیا کے جہاز حملہ کرنے، تو وہاں ان کے علاقے میں ایک ڈاگ فائٹ ہوئی۔ اچھا، وہ جہازوں کی لڑائی یہ سن 71 کی جنگ میں ایک معمول تھا کراچی میں، ہم نے بھی دیکھی۔ تو بھائی عباس کہنے لگے کہ یار کل عجیب واقعہ ہوا، تو ہم لوگ بالکل تیار ہو گئے کہ اب کوئی شاہکار آنے والا ہے۔ تو کہنے لگے کل وہ ڈاگ فائٹ ہو رہی تھی اوپر، اور میں اپنی چھت پہ کھڑا ہوا تھا، تو وہ ان کا انڈیا کا جہاز ہٹ ہو گیا
اور ان کا پائلٹ جو ہے وہ پیراشوٹ لگا کے اتر رہا تھا، اور وہ سیدھا میری چھت کی طرف آ رہا تھا۔ تو جب وہ 200 گز دور رہ گیا میری چھت سے تو اس نے مجھے دیکھا اور زور سے بولا بھائی عباس، اور یہ کہہ کے وہ واپس چلا گیا، یعنی واپس ہو گیا، اڑ گیا۔ تو یہ اب آپ غور کیجئے کہ ان کو جھوٹا کہنے کی ہمت کرے گا کوئی؟ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ورجن امیجنیشن کو کام میں لے آتے ہیں اور اس کو مطلب لوگوں کی فرحت کا، لوگوں کی خوشی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور تھے ہمارے، وہ فراست کے بڑے بھائی تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، بہت اچھی انگریزی، بہت اچھی اردو، لکھنؤ کے تھے، امانت حسین رضوی۔ تو ایک مرتبہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی لکھنؤ میں تو سکھوں نے برا حال کر دیا تھا، لکھنؤ والے کیونکہ لڑنے بڑنے کے عادی نہیں ہیں، ڈرپوک ہیں، تو سکھوں نے وہاں پہ اپنے وہ بنا رکھا ہے انڈر ورلڈ، اور یہ لوگ ڈرتے ہیں سکھوں سے۔ تو امانت بھائی کو اس پہ غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، تمہیں کیا معلوم لکھنؤ میں کیسے کیسے جواں مرد اور سورما پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے کہا چلیں ایک آدھ کا بتا ہی دیں۔ کہنے وہاں ایک بہت بڑا غنڈہ تھا، اس کا نام تھا عباس کبرا، اس کا ایک سکھ سے جھگڑا ہو گیا، اور وہ سکھ بھی امرتسر کا سب سے بڑا ڈان تھا۔ تو ان دونوں کا سڑک پہ جھگڑا ہو گیا، تو سکھ نے مذاق اڑایا کہ تم کیا کر لو گے میرا؟ تو انہوں نے کہا تم کیا کر سکتے ہو، تم پہلا وار کرو۔ تو سکھ نے اپنی کرپان نکال کے ان کی طرف پھینکی، مطلب وہ جو ایک فن ہوتا ہے، تو انہوں نے ڈاج کر دیا، کرپان جا کے پیچھے گری۔ تو اب عباس کبرا نے کہا کہ اب تم میرا وار روک کے دکھاؤ۔ تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہاں کرو۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی چھری جو تھی وہ نکال کے اس کی طرف پھینکی، اور وہ دوسری طرف جا کے گر گئی۔ تو سکھ ہنسنے لگا کہ بھائی تم نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، جو بڑے اکڑ رہے تھے کہ میرا وار دیکھو اور میرا وار دیکھو۔ تو عباس کبرا نے ہنستے ہوئے اس سکھ سے کہا، امرتسر کے ڈان سے، کہ ذرا گردن تو ہلاؤ۔ تو اس نے جو گردن ہلائی تو زمین پہ سر آ گیا اس کا، یعنی گردن کٹ کے زمین پہ گر پڑی، اور اسے پتہ بھی نہ چلا، اس مہارت سے وہ چھری اس کی گردن کو کاٹتی ہوئی پیچھے چلی گئی۔ تو اب یہ چیزیں جس معاشرت میں نہ ہوں، ایسے کردار جس سماج میں نہ ہوں، بھولپن اور تخیل جن میں گندھا ہوا ہو، بھولپن یہ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں یقین آ رہا ہے، اور تخیل ایسا کہ ایسے واقعات ذرا گھڑ کے دکھائیے، تو یہ بھی ہمارے اس وقت کی معاشرت میں زندگی نہ ہونے کا ایک سبب ہے کہ ہم لوگوں نے تضادات کو، اختلاف کو قانونی بہت بنا لیا ہے، اور ہم مختلف ہونے کو لا تعلقی میں بدل لیتے ہیں۔ وہ لوگ مختلف ہونے کو، اخلاقی طور پہ متضاد ہونے کو بھی تعلق کی مضبوطی میں کھپانے پر قادر تھے۔ ایسے لوگ ہمیں اب بھی چاہیے۔ ہم ایسے نیک بن گئے ہیں کہ وہ نیکی کا مطلب جیسے بدل گیا، ہم ایسے باوقار بن گئے ہیں کہ ہمیں ہنسنا بھی بھول گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ریوائیو ہونی چاہیے۔ اگر سماج کی تشکیل نو کرنی ہے
تو بچوں میں تخیل پیدا کرو، بچہ جھوٹ بولے اور اس میں تخیل نظر آئے تو اس پہ نہ ٹوکو، تو انشاءاللہ پھر اس سماج میں ایک رنگا رنگی سی آئے گی، جس سے حاصل ہونے والی کیفیت اعلیٰ اخلاقی مقاصد کو پورا کرے گی، اعلیٰ اخلاق کا حامل بنانے کی قابلیت پیدا کر دے گی۔ کر کے تو دیکھو۔ لیکن اب لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی وقت ہے، صبح ہو جاتی تھی، لیکن اب وقت بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب کوئی اپنے حالات کے مطابق اس طرح کے لوگوں کو تلاش کریں، اور ذرا ایک ہنسی جو آپ سے ضبط نہ ہو، وہ آپ کے دماغ میں آنے والے 10 افکار سے زیادہ قیمتی ہے، بس یہ یاد رکھنا چاہیے۔